کے بعد اس میں عیب نکل گیا، اور وہ عیب نکلا جو عیب مانے ہیں قربانی کے. مثال کے طور پر اس سے 2-3 دن پہلے میں نے کہا تھا کہ کان کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، کانا نہیں ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے نمایاں اور ظاہری عیب نکل گیا. ہم نے قربانی کا جانور خرید لیا، خریدنے کے بعد قربانی خریدتے وقت جانور خریدتے وقت تو احساس نہیں ہوا یا معلوم نہیں ہوا، خریدنے کے بعد معلوم ہے کہ اس میں عیب نکل گیا ہے، اور وہ ایسا عیب ہے کہ اب قربانی کرنا جائز نہیں ہے. تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے قربانی کا؟ کیا ہم قربانی دے سکتے ہیں یا اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے؟ علماء کی ہاں یا محدثین کی ہاں کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں جو سنادید علماء ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں اور محققین ہیں، تو ان میں کافی اختلاف ہے. تو خلاصہ یہ ہے، مسند احمد کی ایک روایت ہے، اس روایت کی تذکرہ یہ ہے کہ ایک صحابی نے دمبا خریدا، اور دمبا خریدنے کے بعد ایک بھیڑیے نے اس دمبے پر حملہ کر دیا. اس کی چوٹی یا چٹی جو اس کے پیٹھ کے نیچے ہوتی ہے، اس بھیڑیے نے اس کو کاٹ ڈالی. وہ جانور ایکدار ہو گیا. وہ صحابی رسول بھاگے بھاگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کہ اللہ کے رسول میں نے دمبا خریدا تھا قربانی کے لیے، اور بھیڑیے نے اس پر حملہ کر دیا، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذبح بھی، تم اسی کی قربانی کر دو. تو اس روایت کا سہارا لے کر کے بعض علماء کہتے ہیں کہ قربانی کا جانور خریدنے کے بعد اگر عیب نکال لیا تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے، مسند احمد کی اس روایت کا سہارا لے کر. لیکن اس کے مقابل میں جو بڑے بڑے علماء ہیں اور محققین ہیں اور فقہ حدیث میں ان کی بڑی مہارت ہے، بڑا کمال ہے. مثال کے طور پر حافظ ابن حجر اسقلانی ہے، امام شوکانی ہے، صاحب سبل السلام امیر یمانی رحمہ اللہ ہے. تو یہ جو بڑے بڑے علماء ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی کرنا اس کی جائز نہیں، اور کہا کہ یہ سخت ترین یہ روایت جو مسند احمد کی انتہائی ضعیف ہے، لہذا اس روایت سے استدلال کرنا یہ جو بڑے بڑے محققین ہیں کہتے ہیں جائز نہیں ہے اس کی قربانی. تو خلاصہ یہ ہے اور احمد طریقہ یہی ہے کہ جو آدمی صاحب حیثیت ہے، جس کے پاس دوسرا جانور خریدنے کی طاقت ہے اور قوت ہے اور نقصان برداشت کرنے کی قوت ہے، یعنی وہ صاحب حیثیت ہے، پیسے اس کے پاس سب کچھ ہے، تو عورت اور اصل طریقہ یہی، صحیح طریقہ یہی ہے کہ کچھ رقم لگا کر کے، کچھ پیسے لگا کر کے دوسرا جانور خرید لے. لیکن رہی بات جو نادار ہے، غریب ہے، غربا ہے، مساکین ہے، اس کے لیے کیا صورت ہے؟ اگر وہ دوسرا جانور خرید رہے ہیں تو مشکل اٹھانا پڑ رہا ہے، نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، اور نقصان اٹھانے کی ان کے اندر برداشت کی چھمتا بھی نہیں ہے. تو کہا کہ ان کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن ان کے لیے جن کے اندر نقصان برداشت کرنے کی گنجائش نہیں ہے، ان کے لیے اسی جانور کی قربانی کرنے کی گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن احمد اور صحیح طریقہ یہی ہے، محتاط طریقہ یہی ہے کہ اگر وہ صاحب حیثیت ہے، اس کے پاس پیسے میں روپیے ہے، تو وہ کچھ رقم اور لگا کر کے اس کو بیچے اور کچھ رقم اور لگا کر کے دوسرا جانور خریدے. یہی احمد طریقہ ہے، یہی بہتر طریقہ ہے اور یہی محتاط طریقہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ایسے لفظ سے اور ایسے طریقے سے محفوظ رکھے. اللہم آمین.